حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ الفاظ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دلاسا دینے کے لیے انہوں نے کہے تھے، خدا کی قسم سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں وہ لفظ۔ جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا سے آئے اور پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی، اور یہ ایک طبعی تقاضا تھا، اللہ کی وحی کا بوجھ تھا اور سامنے انسانی جسم ہے، ظاہر ہے کپ کپی طاری ہونی ہے۔ اللہ اس کلام کو اگر پہاڑوں پر نازل کرے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، تو ظاہر ہے جذب کرنے کے لیے وقت تو لگتا نا۔ پہلی وحی ہے، جسم جذب کر رہا ہے، کب کپی طاری ہے، گھبراہٹ طاری ہے، پریشانی ہے۔ اب اس عالم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے جو ارشاد فرماتی ہیں ذرا سنیے۔ وہ کہتی ہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آگے وجہ کیا بتائی ذرا وہ سنیے، وجہ کیا بتائی، اکیلا کیوں نہیں چھوڑے گا، بے یار و مددگار کیوں نہیں چھوڑے گا اللہ؟ وجہ بتاتی ہیں انک لتصل الرحمہ، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، جو آپ سے توڑتے ہیں آپ اسے جوڑتے ہیں، یہ آپ کی خوبی ہے۔ وتحمل الکلہ، آپ خاندان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یہ آپ کی خوبی ہے۔ وتکسب المعدومہ، آپ فقیر نادار مسکین لوگوں کے لیے کماتے ہیں اور ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کو یوں بھی پڑھا گیا وتکسب المعدومہ، آپ فقیر لوگوں کو کمانے کے ذرائع دیتے ہیں، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا فقیر کی خدمت کر دینا، اس کو 10 20 50 روپے دے دینا، اور ایک نیکی یہ ہے کہ فقیر کو ذریعہ معاش بنا کے دے دینا، ریڑھی لے کر دے دینا، دکان لگا کے دے دینا، اس کے مطابق اس کو کاروبار کر کے دے دینا، اس کو کہتے ہیں وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومَ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں سے یہ عمل تھا کہ جو نادار فقیر ہوتے آپ ان کو کچھ دے دیتے اور وہ پھر کمائی کا اپنا ذریعہ روزگار بنا لیتے۔ سبحان اللہ، یہ 3 چیزیں ہو گئی، انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ۔ چوتھا کام وتقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں۔ 5واں کام وتعین علی نوائب الحق، جو حقیقی طور پر مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے جو ارشادات فرما رہی ہیں وہ سارے کے سارے خدمت خلق پر مبنی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نمایاں چیز، ممتاز چیز، وہ چیز جس کو بطور دلیل پیش کیا جائے وہ خدمت خلق تھی۔ اس لیے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کا حوالہ دے رہی ہیں، ورنہ کیا مطلب، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادت نہیں کرتے تھے، ذکر اذکار نہیں کرتے تھے؟ بھائی غار حرا میں کیا کرنے گئے تھے؟ غار حرا میں جو آپ 40 راتیں رہ جاتے تھے کیا کرتے تھے؟ وہاں ذکر اذکار کرتے تھے نا، اللہ کی عبادت کرتے تھے نا، گوشہ نشینی میں اللہ کو یاد کرتے تھے نا، یہی کام کرتے تھے۔ اب غار میں بیٹھ کے خدمت خلق تو نہیں کرتے تھے، مگر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عبادت کا حوالہ نہیں دیا کہ چونکہ آپ اللہ کی کثرت سے عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، آپ اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہی، وہ یہ کہہ رہی ہیں چونکہ آپ خدمت خلق انجام دیتے ہیں اس وجہ سے اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔